عدلیہ کی اصلاحات کی حد تک تو ہم نے اتفاق رائے حاصل کر لیا ہے. اسلام آباد پہنچ کر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے بھی بات کروں گا اور ان کا اتفاق رائے بھی انشاءاللہ حاصل کیا جائے گا. امید ہے کہ اسی کنسنسس کے ساتھ مناسب وقت پہ ہم آئینی ترمیم کو دونوں پارلیمان کے جو ہاؤسز ہیں ان سے پاس کروا کے دستخط کروائیں. مولانا صاحب نے جیسے فرمایا، جناب چیئرمین بلاول صاحب نے فرمایا کہ جوڈیشل ریفارمز پہ کنسنسس ہم 3 جماعتوں کا الحمدللہ ہو چکا ہے. جو دوسرے کچھ پوائنٹس ہیں اس کے اوپر مزید ہم کافی قریب پہنچ چکے ہیں اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے 1 آدھ روز میں اس پر بھی انشاءاللہ پیش رفت ہوگی. عدالتی اصلاحات پر پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے بعد نون لیگ کا بھی اتفاق. 26ویں آئینی ترمیم پر مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے کا جاتی عمرہ میں اجلاس. میاں نواز شریف، صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی شرکت. اجلاس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عدلیہ سے متعلق اصلاحات پر اتفاق رائے کر لیا ہے. کچھ دوسرے نکات پر بھی ہم اتفاق رائے کے قریب پہنچ گئے ہیں. مجوزہ ترامیم میں ہماری تجاویز پر آتے ہیں تو بسم اللہ. مجوزہ ترامیم کا ابتدائی مسودہ ہم نے مسترد کر دیا تھا، آج بھی مسترد کرتے ہیں. آج اسلام آباد پہنچ کر پی ٹی آئی کی عادت سے ملاقات کروں گا. پی ٹی آئی کا اتفاق رائے بھی حاصل کیا جائے گا. بلاول بھٹو نے کہا کہ مناسب وقت پر مجوزہ ترمیم کو دونوں ایوانوں سے پاس کرائیں گے. اسحاق ڈار نے کہا کہ عدلیہ سے آئینی ترمیم پر 3 پارٹیوں کا اتفاق رائے ہو چکا ہے. دیگر مجوزہ ترامیم سے متعلق بھی آئندہ دنوں میں اتفاق ہو جائے گا. چھبیسویں آئینی ترمیم کے معاملے پر غور کے لیے پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس آج پھر ہوگا. چیئرمین کمیٹی خورشید شاہ کے مطابق پی ٹی آئی کے چیف ویپ عامر ڈوگر کی درخواست پر آج اجلاس ہوگا. وفاقی کابینہ کا آج طلب کیا گیا اجلاس ملتوی. ذرائع کے مطابق نئے شیڈیول کے بعد میں آگاہ کیا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف آج اراکین پارلیمنٹ کے اعزاز میں زہرانہ دیں گے. سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس آج طلب. سینٹ اجلاس ایجنڈے میں سمندر پار پاکستانیوں کی جائیدادوں کے لیے خصوصی عدالتوں کے قیام کا بل بھی شامل. پی ٹی آئی کا آئین میں ترمیم کے خلاف جمعے کو ملک گیر احتجاج کا اعلان. پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کے اعلامیے میں بانی پی ٹی آئی کی بنیادی حقوق اور ان کے اہل خانہ وکلاء اور قائدین کو رسائی دینے کا مطالبہ. تمام گرفتار رہنماؤں اور کارکنوں کی رہائی کا بھی مطالبہ. کمیٹی کا پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں ترمیم کا راستہ روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش پر اتفاق. طاقت سے نہیں، مذاکرات سے تنازعات حل کریں. مضبوط تعلقات کے لیے ثقافتی تعاون بڑھائے جائیں. شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کا اعلامیہ جاری. اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ خود مختاری کا احترام ترقی کا ستون ہے. یک طرفہ پابندیاں عالمی اصولوں کے برخلاف ہیں. ان پابندیوں کا اقتصادی تعلقات پر منفی اثر پڑتا ہے. اجلاس کا مذاہب پر مکالمے کو مضبوط کرنے پر زور. کامیاب سربراہ اجلاس پر پاکستان سے اظہار تشکر. بی این پی کے سربراہ سردار اختر مینگل کے پارلیمنٹ لاجز میں فلیٹ پر پولیس جا پہنچی. اس وقت بی این پی کے قائم مقام صدر ساجد ترین لاجز میں موجود تھے. ساجد ترین نے کہا کہ وہ یہاں اس لیے آئے ہیں کہ آئینی ترامیم پر ووٹنگ کے دوران پارٹی سینیٹرز کسی دباؤ میں نہ آئے. ترجمان اسلام آباد پولیس نے بعد میں بیان دیا کہ پارلیمنٹ لاجز میں سردار اختر مینگل کے فلیٹ پر چھاپا نہیں مارا گیا. بی این پی ساجد ترین نے شکایت کی تھی کہ کوئی شخص ان کا پیچھا کر رہا ہے. پولیس تو ساجد ترین سے ان کی شکایت سے متعلق مزید معلومات لینے گئی تھی. پی ٹی آئی رہنما زین قریشی کی اہلیہ ماہنم نے کہا ہے کہ وہ بحفاظت گھر پہنچ گئی ہیں. انہوں نے دعاؤں کے لیے شکریہ بھی ادا کیا. اس سے پہلے رہنما تحریک انصاف مہربانو قریشی نے کہا تھا کہ ان کی بھابھی کو نقاب پوش افراد نے اغوا کر لیا ہے. امریکی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم اسکائی نیٹ کو کروڑوں پاکستانیوں کے موبائل فون ڈیٹا تک رسائی حاصل ہے. اسرائیلی مصنف یووال نووا ہرارے کی نئی کتاب نیکسس میں انکشاف.
اسرائیلی مصنف کے مطابق اسکائی نیٹ پاکستانیوں کی سوشل میڈیا پوسٹ، سفری ریکارڈ اور آن لائن تحریروں کے ڈیٹا کی بنیاد پر لوگوں کے دہشت گرد ہونے کے خدشات کی نشاندہی کرتا ہے۔ کتاب میں امریکی CIA اور نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے ایک سابق ڈائریکٹر کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ آن لائن میٹا ڈیٹا کی بنیاد پر لوگوں کو ہلاک کرتا ہے۔ پاکستان میں امتحانات میں پاس ہونے کا نیا گریڈنگ سسٹم متعارف کرا دیا گیا۔ 2024 کے اکیڈمک سال سے نمبروں کے بجائے گریڈ کے ذریعے امتحانات کے نتائج دیے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں گریڈنگ سسٹم 9ویں اور 11ویں جماعت پر لاگو ہوگا۔ نمبروں کے بجائے اب گریڈ پوائنٹ ایوریج یا CGPA گنا جا سکے گا۔ 7 پوائنٹس گریڈنگ سسٹم کی جگہ اب 10 پوائنٹس گریڈنگ سسٹم ہوگا۔ گریڈز میں A++، A+A اور B++، B+, B گریڈ، C، D، E اور U گریڈ ہوگا۔ امتحانات میں کامیابی کے کم سے کم نمبر 33% سے بڑھا کر 40% کر دیے گئے ہیں۔ 2025 سے کالجز اور یونیورسٹیز میں صرف گریڈنگ سسٹم ہی چلے گا۔ وفاق، سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان نے نئی گریڈنگ پالیسی کا نفاذ۔ کینیڈا میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کا کھرا بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ تک جا پہنچا۔ ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے احکامات جاری کرنے کے سلسلے میں را اہلکاروں کا امت شاہ سے رابطہ تھا۔ کینیڈین تفتیشکاروں نے کھوج لگا لیا۔ شواہد بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول کو بھی پیش کر دیے گئے۔ بھارت کا الزامات ماننے سے انکار۔ کینیڈا نے اپنے ملک میں 6 بھارتی اہلکاروں کا سفارتی استثناء ختم کر کے ان سے تفتیش کی اجازت مانگی تھی جو بھارت نے نہیں دی۔ اس پر کینیڈا نے ان 6 اہلکاروں کو کینیڈا سے نکال دیا۔ بھارت نے بھی جواب میں 6 کینیڈین سفارتی اہلکار ملک سے نکالے۔ خالصان تحریک کے سرگرم حامی سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کو گزشتہ سال کینیڈا میں قتل کر دیا گیا تھا۔ ایرانی صوبے سیستان بلوچستان میں فائرنگ، درجنوں افغان شہریوں کی ہلاکت کی اطلاع، اموات میں اضافے کا خدشہ۔ افغان میڈیا کے مطابق غیر قانونی طریقے سے ایران میں داخل ہونے والے افغان شہریوں کو ایرانی بارڈر گارڈز نے نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی بارڈر گارڈز کی طرف سے فائرنگ کی تردید۔ جنوبی لبنان میں حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کی شدید جھڑپیں، 3 اسرائیلی فوجی ہلاک، 12 زخمی۔ حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر 90 سے زیادہ راکٹ اور ڈرون داغے، 4 اسرائیلی زخمی، املاک کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی طیاروں کی جنوبی لبنان میں سرکاری عمارت پر بمباری، مقامی میئر سمیت 5 افراد جاں بحق۔ شہر قانا میں گھر اور طبی مرکز اور الیمونا قصبے پر بمباری، 20 سے زیادہ افراد جاں بحق، 24 گھنٹوں میں 27 افراد جاں بحق۔ بیروت میں حزب اللہ کے زیر زمین اسلحہ ڈپو کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں بمباری جاری، گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 70 سے زیادہ فلسطینی شہید۔ جبالیہ کیمپ کا اسرائیلی محاصرہ 12 روز سے جاری، لاکھوں فلسطینی محصور۔ غزہ کی بگڑتی انسانی صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، اسرائیل ثابت کرے کہ اس کی غزہ میں فلسطینیوں کو بھوکا مارنے کی پالیسی نہیں ہے۔ امریکہ کا مطالبہ، اسرائیل سے غزہ میں امداد کی صورتحال 30 روز میں بہتر کرنے کا کہہ دیا۔ لاہور میں نجی کالج کی طالبہ کے متعلق جھوٹی خبر کا معاملہ، FIA نے 36 افراد اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے خلاف FIR درج کر لی۔ ذرائع کے مطابق جعلی پروپیگنڈا کرنے والے افراد اور اکاؤنٹس کا کردار تفتیش کے دوران طے کیا جائے گا۔ اور اسلام آباد کے M1 ٹول پلازا کے قریب مسافر وین میں آگ لگ گئی، 3 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق وین میں آگ سلنڈر پھٹنے کی وجہ سے لگی۔